نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چند چیزیں اپنے اپنے گھروں سے دور رکھو ورنہ غریبی اور مفلسی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کل ہم میں سے 95% لوگ اپنے گھروں اور کاروبار میں ہونے والی بے برکتی سے پریشان ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد پوچھیں گے تو ہر انسان کی زندگی میں یہی ایک کہانی ہوگی کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں، رات دن کام کرتے ہیں اور پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ ہم لوگ بے برکتی، گھریلو پریشانیوں، لڑائی جھگڑوں اور خاندانی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان تو رہتے ہیں، لیکن خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں خود کیا کرتے ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں اور ہمیں پریشانیوں اور دکھوں نے گھیر لیا ہے۔ ہم لوگ دھیرے دھیرے غریبی کی دلدل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گھروں میں بہت زیادہ ہی لڑائیاں ہیں، ہر روز کسی نہ کسی بات پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے بھی ہو کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو چند ایسی چیزیں بتانے والے ہیں کہ جن کو اگر آپ بھی اپنے گھروں میں کرنا بند کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ہفتے کے اندر ہی اندر آپ کو اس کے فائدے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے چند ایسے مکروہ کاموں یا عادتوں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کی وجہ سے گھروں میں بے برکتی، پریشانیاں اور دکھ تکالیف آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چند ایسے کاموں کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر خوشحالی، برکت اور امیر آتی ہے۔ بے برکتی اور بدحالی کی چند وجوہات۔ کھڑے ہو کر پانی پینا شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کسی جگہ پر بیٹھ کر اور سنت کے مطابق ہی پانی پینا چاہیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ شہروں میں اکثر کسی شادی بیاہ یا پھر دیگر تقریبات میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں اور پانی بھی پیتے ہیں۔ جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراسر خلاف ورزی کرتا ہے، اور ہمارے ایسا کرنے سے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین کرام، آپ میں سے اکثر افراد نے یہ لازمی دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم لوگ کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریب ہی ایک دوسرا شخص بھی کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ ظہر کی نماز کی 4 سنتیں بھی نہیں پڑھ پاتے کہ وہ شخص ظہر کی نماز مکمل رکعتیں ادا کر کے اور دعا مانگ کر مسجد سے جا بھی چکا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں سکون رکھا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جبکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھی کسی سزا کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جب بھی ہم لوگ مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کر سوچتے ہیں کہ جلد سے جلد نماز ختم ہو اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، لیکن اس کے برعکس اگر ہم کسی سینما گھر یا تھیٹر میں جائیں تو وہاں 3 گھنٹے کی مکمل فلم دیکھ لیتے ہیں اور اس میں کبھی جلدی نہیں کرتے، لیکن اگر کبھی نماز پڑھنے میں 5 منٹ بھی زیادہ ہو گئے تو ہم سوچتے ہیں کہ آج تو بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور مختلف طرح کے دکھ تکلیف گھیر لیتے ہیں۔ اسی لیے نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ نماز ہمیشہ مکمل سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ وضو کی جگہ پیشاب کرنا۔ ہر گھر میں باتھ روم اور ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر یہ اکٹھے ہی ہوتے ہیں اور ایک ہی جگہ ٹوائلٹ اور اس کے قریب ہی غسل کرنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے، جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں۔ وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں
جو بجائے ٹوائلٹ میں جانے کے غسل کرنے کی جگہ ہی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ یہ سب ہم غلطی سے یا جانے انجانے میں کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جہاں پر ہم غسل کریں گے یا پھر وضو کریں گے تو وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، کیونکہ پانی کے چھینٹے بھی ہمارے اوپر لازمی گرتے ہیں۔ اب وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میرا دل مانتا ہے تو ایسا کرنے سے کبھی بھی گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، بلکہ پریشانیاں اور دکھ تکالیف ہی آئیں گی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ محترم ناظرین کرام، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم جلدی میں یا پھر انجانے میں ہی کسی درخت کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں، یا کہیں سفر میں ہوں اور دھوپ سے بچنے کے لیے بھی کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں بخوبی علم ہے کہ اکثر درختوں، سایہ دار، ٹھنڈی یا پھر سر سبز و شاداب جگہوں پر جنات یا آسیب کا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسی درخت کے نیچے پیشاب کرتے ہیں جس کے اوپر جنات یا آسیب کا بسیرا ہو تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے پیشاب کے چھینٹے شلوار اور جوتے پر لازمی گرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پیشاب بھی جسم سے کچھ خارج ہو جاتا ہے اور باقی مثانے کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ پھونک سے چراغ بجھانا۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ سے بجھائیں یا پھر کسی گتے کی ہوا سے بجھا دیں۔ شہروں میں تو بجلی ہوتی ہے، لیکن گاؤں دیہات میں چند جگہوں پر آج بھی چراغ یا موم بتی ہی جلائی جاتی ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اپنے ناخنوں کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں، پھر ان کے بچپن کی یہی عادت بڑے ہو کر بھی برقرار رہتی ہے۔ لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے مختلف اقسام کی بیماریاں تو ہمارے جسم کے اندر آتی ہی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے ناخنوں کو ہمیشہ ہر جمعے والے دن کسی صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کر مکمل احتیاط سے کاٹیں۔ اپنے ناخنوں کو کسی بلیڈ، کینچی، ناخن تراش یا پھر کسی دھار والے اوزار سے اچھی طرح کاٹیں، اور پھر کٹے ہوئے ناخنوں کو احتیاط سے اٹھا کر کسی گندی جگہ پر ڈال دیں۔ دامن یا آستین سے منہ صاف کرنا۔ ہم لوگ باہر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں تو کہیں گرمی کی وجہ سے یا پھر کسی دوسری وجہ سے منہ وغیرہ دھونے پڑتے ہیں، اور پھر جلدی میں ہم آستین سے یا پھر قمیض کے دامن سے ہی اپنے منہ اور ہاتھ کو پونجھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی یہ باتیں بتائیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ تو چند ایسے کام ہیں جو کہ ہم ہر روز مرہ کے کاموں میں اکثر کرتے ہی رہتے ہیں، اور انہیں کرنے سے گھر میں غربت اور نحوست آتی ہے۔ اور اب وہ چند کام بھی جان لیتے ہیں کہ جن کے ہر روز کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، لیکن ہم ان اچھے کاموں کو نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ آپ اپنے خود کے گھروں میں جھانک کر دیکھیے، اور پھر کچھ ایسے گھروں کو بھی دیکھیے جہاں دولت اور برکت ہو اور وہ لوگ آپ سے خوشحال بھی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ خوشحال گھرانے ایسے ہوں گے کہ جہاں پر رہنے والے لوگ روزانہ ہی صبح کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر آپ ان کے گھر کے ماحول کو بھی دیکھیے، ان کے گھر کے ماحول بھی بہت اچھے ہوں گے۔ ان کی امیری اور خوشحالی کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں اور کاروبار کی جگہوں پر روزانہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی آج سے ہی گھر اور دکانوں میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی بہت زیادہ برکت ہوگی۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں انشاءاللہ برکت خوشحالی آئے گی۔
تو آپ بھی آج سے ہی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں اور برکت کی فکر اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا، کیونکہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف وہی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، اس لیے کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ پاک آپ کو دگنا اجر دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔ کثرت سے مراد ہر روز 300 مرتبہ سے زیادہ بار سچے دل اور زبان سے الحمدللہ کہیں۔ غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنا۔ جو بھی امیر لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس زکوٰۃ پر غریب اور مستحق لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے پاک ہوں گے اور ان میں برکت ہوگی۔ بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھ لو، گناہوں سے معافی مانگنا۔ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اجر دے گا۔ اور اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کریں۔ اکثر علماء کرام کے نزدیک استغفار کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ ہر روز کم از کم 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ لازمی پڑھیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ۔ جتنا آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے، اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اور یہ تو ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی انسان سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی ہر دلی مراد خود بخود ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور پھر ایسی خوش نصیب اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ماں باپ کے ساتھ ساتھ ہمسایوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے گھروں میں برکت و رحمت اور خوشحالی آتی ہے۔ صبح سورہ یاسین اور شام کو سورہ واقعہ، صبح کے وقت گھروں اور کاروبار کی جگہ پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ صبح اٹھو تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو اور شام کو مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ 5 نمازوں کی پابندی کرتے رہو۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی بھی دوسرے عمل یا وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ ناظرین کرام، یہ چند کام ایسے ہیں جو کہ ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے، اور دنیا میں تقریباً تمام ممالک کے ہر مسلمان کو ان کاموں کے بارے میں بخوبی علم ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کاموں کو نہیں کرتے، بلکہ وہ کام کرتے ہیں جو کہ اسلام میں منع ہیں، اور پھر انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آج اور ابھی سے آپ لوگ یہ چند کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے اور آپ سب بہن بھائیوں کو عذاب قبر اور عذاب محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے اس وظیفے میں بتائی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔